کچھ MCQs بھی آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے ہم نے بلاسفیمی لا ڈسکس کر لیا ہوا ہے؟ بلاسفیمی لا نہیں کیا ہوا؟ ٹھیک، آج سب سے پہلے ہم وہ ڈسکس کریں گے اور جوڈیشری کے حوالے سے ہماری کچھ ڈسکشن ہوگی. تو یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے اور اس میں ایک اہم بات جو میں بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا میں آپ کو یہ ٹاپک پڑھا دوں بس اتنا کافی ہے پلیز. بھائی مائک ایشو ہے کسی بچے کا؟ وہ کہہ رہے ہیں مائک ایشو کس کی طرف سے ہے؟ ہماری طرف سے. کسی کا میسج آ رہا تھا کہ مائک ایشو. اچھا جی ٹھیک ہے. بلاسفیمی لا قانون توہین رسالت. اس ٹاپک میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سینسٹیو ٹاپک ہے اور چونکہ ہم یہ پڑھاتے ہیں اب اسلام کا جوڈیشل سسٹم ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو اس میں یہ ٹاپک ڈسکشن میں آتا ہے. لیکن آپ پلیز اس میں کوشچن نہ پوچھیے گا کیونکہ آپ جب کوشچن پوچھتے ہیں اس کے میننگز آپ کے ذہن میں کچھ اور ہوتے ہیں، دوسرا اس کے کوئی اور میننگز لے لیتا ہے جس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. جتنا آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے اتنا میں آپ کو انشاءاللہ پڑھا دوں گا، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹو بی آن دا سیف سائڈ یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے اور آپس میں بھی ڈسکس نہیں کرنا یہ ٹاپک. دس از دا ڈومین آف اسکالرز ناٹ دا جنرل پبلک. بھئی اس میں آواز میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں آواز کلیئر نہیں ہے بچوں؟ جی اس کا ہے. اچھا جی دیکھیے کہ جو یہ ٹاپک ہے بیٹا آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے نا تو آپ مجھ سے پوچھتے تو دیر از نتھنگ ٹو وری. اب آپ میرے سامنے فزیکلی کلاس میں نہیں ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں، ادروائز نو ایشو. لرننگ کے لیے یقیناً ہم ڈسکس کرتے ہیں کلاس میں جب آپ ہوتے ہیں تو میں یہ آپ کے کوشچن بھی لیتا ہوں، لیکن بہت احتیاط چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کسی گڈ انٹینشن میں کوئی کوشچن کر رہے ہوتے ہیں، سننے والا اس کے کوئی اور میننگز لیتا ہے. اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بعض اوقات ریسٹلیسنس پیدا ہو جاتی ہے ٹاپک کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے، نتھنگ ایلس. جی سو the famous books written on this topic, سب سے پہلے ان کے نام میں آپ کو بتاؤں گا. famous book, its name is الصارم المسلول علی شاتم الرسول. الصارم المسلول علی شاتم الرسول. This book is in Arabic, translated in Urdu and English, written by Imam Ibn Taymiyyah, a famous Arab scholar, Imam Ibn Taymiyyah. The name of book is As-Sarim al-Maslul ala Shatim al-Rasul. Another famous book that is
کتاب الشفا، کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ. The name of writer is Qazi Ayaz Andalusi. This book is in Arabic language. Translated in Urdu and English. Another famous book on this topic is As-Saiful Maslool. As-Saiful Maslool ala Shatimir Rasool. امام تقی الدین سبکی اس کے رائٹر ہیں. امام تقی الدین سبکی. عربک میں ہے یہ بک، اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. نام انگلش میں تو نہیں ہوگا نا، نام تو وہی رہے گا. یہ عربک بکس ہیں، ان کے نام عربک میں ہیں تو یہی نام ہے نا. بکس کے دو نام تو نہیں ہوتے، نام یہی رہیں گے. ٹرانسلیشن انگلش اس کتاب کی مختلف زبانوں میں، اردو میں بھی ہوئی ہے، انگلش میں بھی ہوئی ہے. کتاب کا نام وہی رہے گا. Then there is another famous book, Kitab al-Wila wal-Hukam. Kitab al-Wila wal-Hukam. Kitab al-Wila wal-Hukam ala ahkam شاطم خیر الانام. This book was written by علامہ شامی حنفی. علامہ شامی حنفی. علامہ شامی نام ہے رائٹر کا. بیٹا اردو نہیں ہے، یہ عربک ٹیکسٹ ہے. اردو کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ آپ کہیں کہ عربک ٹیکسٹ لکھیں گے ہم اپنے انگلش میں. یس یو ول رائٹ عربک ٹیکسٹ. جیسے آپ پہلے ریفرنسز عربک کے لکھتے آ رہے ہیں، انگلش ٹیکسٹ میں عربک ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، تو عربک میں لکھیں. وائی ان رومن؟ اسی طرح سے جیسے آپ پہلے لکھ رہے ہیں عربک ٹرمز عربک میں، تو اب آپ کی کافی ماشاءاللہ پریکٹس ہو چکی ہے. بہت سارے بچے اچھا لکھتے ہیں انگلش کرنے والے. تو عربک ٹیکسٹ جتنا آپ کے پیپر میں نظر آئے گا اتنے آپ کی پیپر کی ورتھ بہتر ہو جاتی ہے. جی انگلش میں لکھی جانے والی کتاب جو لکھی انگلش میں گئی اس کا نام ہی یہی ہے، بلاسفیمی لا، ریٹن بائی محمد اسماعیل قریشی. محمد اسماعیل قریشی، لائر آف سپریم کورٹ. یہ کتاب ہے ہی انگلش میں، یہ ٹرانسلیٹڈ ورژن نہیں ہے بلکہ انگلش بک ہے. اوریجنل ٹیکسٹ اس کا ہے ہی انگلش میں. اور یہی بک اردو میں بھی ہے. یہ جو انگلش میں بلاسفیمی لا کے نام سے کتاب ہے اسماعیل قریشی کی، یہی کتاب اردو میں قانون توہین رسالت کے نام سے ہے، ریٹن بائی محمد اسماعیل قریشی. گویا کہ آپ کے پاس 6 بکس کے نام آ گئے ہیں. ان میں سے ایک بک ہے ہی انگلش میں، دی بلاسفیمی لا. دوسری بک اردو میں قانون توہین رسالت، اور یہ 4 بکس عربک میں. یہ بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اردو میں، انگلش میں.
بلاسفیمی لا کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ نے ان قرآنی آیات کو ڈسکس کرنا ہے جو اس قانون کو بیان کر رہی ہے، بیکاز دنیا میں اس وقت کیپٹل پنشمنٹ ختم کرنے کی ایک ڈسکشن ہے، آپ کو معلوم ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جیزس کی بلاسفیمی پر بھی کیپٹل پنشمنٹ رہی ہے انگلینڈ میں، اور اس بک میں بلاسفیمی لا محمد اسماعیل قریشی صاحب نے اس بک میں وہ کیسز ڈسکس کیے ہیں انگلینڈ کی کورٹس کے جہاں جیزس کی بلاسفیمی پر کیپٹل پنشمنٹ دی گئی، بیکاز جیزس از دا ٹرو پروفٹ آف گاڈ، تو ان کی بلاسفیمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی بھی اللہ کے نبی کی بلاسفیمی کو کرنا اسلام میں ایک کرائم ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جن سے بلاسفیمی کرنے پر کیپٹل پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے، وہ ذرا پلیز نوٹ کر لیں۔ ورسز آف دا ہولی قرآن، سورہ نساء ورس نمبر 65 سورہ نساء ورس نمبر 65، دین سورہ احزاب ورس نمبر 55، سورہ احزاب ورس نمبر 55، سورہ توبہ ورس نمبر 61، یہ سورہ احزاب کی ورس نمبر 55 نہیں، سوری 57 ہے، یہ 57، سورہ توبہ ورس نمبر 61، دین سورہ ہجر ورس نمبر 95، سورہ ہجر ورس نمبر 95، سورہ انفال ورس نمبر 12 and 13، the verses of Holy Quran regarding the punishment of blasphemy۔ یہ آیات میں نے آپ کو نوٹ کروائی ہیں، سورہ نساء کی ورس نمبر 65، سورہ احزاب 57، توبہ 61، ہجر 95، انفال 12 and 13۔ Then this punishment was implemented by Prophet sallallahu alaihi wasallam in his time period، اور یہ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں یہ موجود ہے۔ سنن ابو داؤد اور دوسری بک کون سی ہے؟ سنن نسائی۔ یہ دو حدیث کی کتابیں یاد ہے نا آپ کو نام سیاستہ میں سے؟ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سزا امپلیمنٹ کی ہے، پہلا شخص جس پر یہ سزا امپلیمنٹ کی گئی مدینہ کی اسلامی ریاست میں، اس کا نام ہے کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف، اور یہ یہودی تھا، اللہ کے نبی کی حجو لکھتا تھا۔ حجو کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بد تعظیمی کرنے کے لیے جو شاعری کی جاتی ہے، کسی کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے کے لیے، اس کو حجو کہتے ہیں۔ یہ آپ کا ایم سی کیو بھی ہے، یہ لفظ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ حجو اس شاعری کو کہا جاتا ہے جو کسی کی بے ادبی کرنے کے لیے، گستاخی کرنے کے لیے کی جائے، اور جو کسی کی تعریف میں شاعری کی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں، قصیدہ۔ اور جو اللہ کے نبی کی تعریف میں نظم لکھی جائے اسے نعت کہتے ہیں، اور جو اللہ کی تعریف میں لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔
تو یہ کعب بن اشرف حجم لکھتا تھا، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا تھا. اس پر اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ من لکعب ابن اشرف، سنن ابو داؤد اینڈ سنن نسائی. اللہ کے رسول نے فرمایا من لکعب ابن اشرف، کون اسے سزا دے گا کعب ابن اشرف کو. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، he has tortured Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet, who will punish him. چنانچہ ایک صحابی نے یہ ذمہ داری لی، اس کا نام ہے محمد بن مسلمہ. کیا نام ہے؟ محمد بن مسلمہ. یہ مسلمہ نہیں ہے لفظ، مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He implemented capital punishment. دوسرا کیس ایک یہودی عورت کا ہے جس کو کیپٹل پنشمنٹ ہوئی مدینہ میں، اور تیسرا کیس ایک لونڈی تھی اس کا ہے جس نے اللہ کے رسول کی بلاسفیمی کی، اور اس پر بھی کیپٹل پنشمنٹ امپلیمنٹ ہوئی. اور اللہ کے رسول نے اس پر یہ بھی فرمایا الا اشہدو، الا اشہد، گواہ ہو جاؤ اس چیز پر کہ ان دمہا حدرن، ان دمہا حدرن، کہ ان کے خون کا کوئی قصاص نہیں ہوگا. یعنی یہ کوئی قتل نہیں ہے بلکہ کیپٹل پنشمنٹ دی گئی ہے ان کو، اور یہ کرائم کمٹ کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے. کرائم کے اگینسٹ جوڈیشل ٹرائل کے بعد جو پنشمنٹ ہے، یہ سزا دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اسٹیٹ کا. یہ اسٹیٹ میٹر ہے، جوڈیشل میٹر ہے. تھرڈ کیس ایک لونڈی کا تھا جس نے اللہ کے رسول کو گالیاں دی، نعوذ باللہ. اس کو بھی پنشمنٹ یہی دی گئی، کنیز تھی ایک. اسی طرح سے یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی نے تو لوگوں کو معاف کر دیا ہمیشہ، بھی معاف کیا، آف کورس. This was the matter, personal matter of Prophet sallallahu alaihi wasallam in his life. آپ نے مکہ کی زندگی میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی کسی کو بھی، اس لیے کہ ابھی اسلامک اسٹیٹ ہی نہیں بنی. مدینہ جب اسلامک اسٹیٹ بن گئی، وہاں پہ ایک لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کانسیپٹ مل رہا ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ مل رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہاں پر لوگوں کو کرائم کمٹ کرنے پر پنشمنٹس دی ہیں، اور احکامات اور کمانڈمنٹس آئے ہی زیادہ مدینہ میں ہیں نا. مکی لائف میں تو نماز کا حکم آیا ہے، مکہ میں تو کسی چور کا ہاتھ اس وقت نہیں کاٹا گیا 13 سالہ دور میں. So this is the domain of state, not the persons. اگر کہیں پر کوئی ایسی بلاسفیمی ہوتی ہے اس کو رپورٹ کرنا، that is the domain of general public. اس کے لیے ایف آئی آر کے لیے پولیس اسٹیشن جانا. اب اس کے بعد جو کام ہے وہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے وہ جوڈیشل میٹر ہے، اس کا ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل کے بعد if the crime is established اس کے بعد سزا دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جوڈیشری کی، not the general public.
سو اس کا بیک گراؤنڈ سب کانٹیننٹ میں اس قانون کا میں تھوڑا بتا دوں آپ کو، اور یہ نوٹ کر لیں پلیز، کہ جب راجپال کے قتل کا واقعہ ہوا تھا اسی لاہور میں، شخص تھا راجپال جس نے اللہ کے رسول کے خلاف بلاسفیمس بک چھاپی تھی، اور اس پر اس کو ایک مسلمان نے، غازی علم الدین نے قتل کر دیا تھا. تو اس کے بعد ایک امینڈمنٹ ہوئی انڈین لاز کے اندر 1927 میں. 1927 an article was added، آرٹیکل ایڈ کیا گیا 295A کے نام سے. 295A کیا نام تھا اس کا آرٹیکل کا؟ 295 الف یا 295A. اور اس میں یہ کہا گیا if someone commits blasphemy of Prophet sallallahu alaihi wasallam، اس کے لیے سزا تجویز کی گئی imprisonment for 2 years، imprisonment for 2 years اور penalty یعنی فائن، penalty یا فائن، اور دی بوتھ، یا صرف 2 سال قید یا قید پلس جرمانہ یا صرف جرمانہ، یہ سزا رکھی گئی. کب؟ 1927 میں. اور پاکستان بننے کے بعد پارٹیشن کے وقت بھی یہی چلتا رہا. ان 1984، یہ کب کا واقعہ ہے؟ 1927 کا. اس کے بعد 1984 میں 295B کے نام سے ایک آرٹیکل ایڈ کیا گیا، and it was amended. The punishment was changed to capital punishment، سزائے موت، یا لائف امپریزنمنٹ، عمر قید. یہ 2 چیزیں ایڈ کی گئی، یا سزائے موت یعنی کیپٹل پنشمنٹ، یا کیا چیز؟ یہ پروفٹ کی بلاسفیمی کی بات کر رہے ہیں ہم، پروفٹ کی بلاسفیمی کی بات کر رہے ہیں جی. کیا ایڈ کیا گیا؟ کیپٹل پنشمنٹ اور لائف امپریزنمنٹ. یہ کب ہوا؟ 1984 میں. اکتوبر 1990 میں، اکتوبر 1990 in October 1990 فیڈرل شریعہ کورٹ نے، فیڈرل شریعہ کورٹ advised President of Pakistan in a judgment, advised President of Pakistan in a judgment and advised کہ آپ اس آرٹیکل میں سے لائف امپریزنمنٹ کے الفاظ ڈیلیٹ کیجئے، بیکاز the
punishment of blasphemy of prophet is only capital punishment, nothing else. اسلامکلی یہ سزا ٹھیک نہیں ہے، لہذا آپ کو شریعہ کورٹ یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ 30 اپریل 1991 تک 30 اپریل 1991 تک یہ امینڈمنٹ کر دیں۔ کیا امینڈمنٹ کریں کہ پنشمنٹ کیا ہوگی؟ صرف کیپٹل پنشمنٹ ہوگی، لائف امپریزنمنٹ کو اس میں سے ختم کر دیں۔ یہ ٹائم پیریڈ دیا گیا، and if you don't do so it will be automatically implemented. اگر اس ڈیٹ تک آپ امینڈمنٹ نہ بھی کریں تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ اب یہ سزا صرف کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ چنانچہ 2 جون 1992 2 جون 1992 in National Assembly a unanimous resolution was passed on the floor of assembly and it was advised to go for capital punishment 2 June 1992. اس میں یونینیمسلی یہ قرارداد پاس کی گئی کہ توہین رسالت کی سزا صرف کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ On 8 July 1992 8 جولائی 1992 سینٹ نے اس کو اپروو کر دیا۔ یونینیمسلی کا مطلب ہوتا ہے متفقہ طور پر، متفقہ طور پر، ٹھیک ہے؟ یونینیمسلی کا معنی ہے متفقہ طور پر۔ جی 8 جولائی 1992 کو سینٹ نے یہ امینڈمنٹ اپروو کر دی۔ سو ٹوڈے دس از کالڈ ایز 295C۔ اب اس دفعہ کا کیا نام ہے اس آرٹیکل کا؟ 295C۔ This is called blasphemy law and it is implemented. قرارداد کہتے ہیں بیٹا، ریزولوشن کو اردو میں قرارداد کہتے ہیں۔ جی جی It was supposed to be automatically approved if this process was not adopted. اگر یہ لوگ نہ کرتے تو یہ اسٹینڈنگ آرڈر سے ججمنٹ تھا کورٹ کا۔ جی 2 جون 1992 کو نیشنل اسمبلی نے قرارداد پاس کیا اور جولائی میں 8 جولائی 1992 کو سینٹ نے اپروول دے دیا۔ ظاہر ہے سینٹ کے اپروول کے بعد یہ قانون بن جائے گا، پریزیڈنٹ کے سائن ہو جائیں گے، جو طریقہ کار ہے آپ کو پتہ ہے لیجسلیشن کا۔ جی چنانچہ یہ قانون اس وقت سے اب آپ کے یہاں پہ امپلیمنٹڈ ہے، باقاعدہ ایک قانون ہے۔ اچھا اب اس میں خوب سمجھ لیں کہ جب FIR لانچ ہوتی ہے، یس جی یہی بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی FIR جب لانچ ہوتی ہے کسی بلاسفیمی لا کے کسی ایونٹ پر، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو وہ جنرل پبلک کا کام ہے FIR لانچ کرنا، نتھنگ ایلس۔ اس کے بعد ٹرائل ہوگا اور ٹرائل کے بعد چونکہ آپ کا قانون اپیل کا حق بھی دیتا ہے، اگر لوور کورٹ نے کسی کو سزا دے دی ہے کیپٹل پنشمنٹ، اب چونکہ بہت بڑی سزا ہے یقیناً،
تو اتنی بڑی سزا کے اوپر اسلام کے جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ بھی ہوں گے. پریکاشنری میئرز یہ ہیں کہ ٹرائل ہو, ٹرائل کے بعد گواہ پیش ہوں گے, اور گواہ اگر کہیں پہ کورٹ کو فیل ہوتا ہے کہ دیر از سم ڈاؤٹ, تو اس ڈاؤٹ کا فائدہ ہمیشہ, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ ایکیوز کو ملتا ہے. اسلام میں بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ از گیون ٹو ایکیوزڈ, اور اسلام کہتا ہے کہ اگر 99 ملزم بھی چھوٹتے ہوں ڈیو ٹو لیک آف ایویڈینس, تو اٹ میکس نو ڈفرنس, بٹ نو انوسینٹ پرسن شوڈ بی پنشڈ. ایسا نہ ہو کہ لیک آف ایویڈنس کے باوجود نہیں, وہ تو انہوں نے خود ڈیڈ لائن دی تھی نا, انہوں نے خود ڈیڈ لائن دی تھی. یہ بات نہیں ہے کہ عمل نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے. سزا تو پہلے بھی موجود تھی, یہ تو نہیں کہ سزا نہیں تھی. صرف اس میں سے کیا کرنا تھا, اور امپریزنمنٹ کے الفاظ حذف کرنے تھے. جی, باقی مسلم کنٹریز میں بھی یہی سزا ہے. جی, بھائی نان مسلم اسٹیٹس کے اندر تو آپ کے قوانین نہیں چلتے نا, تو وہاں تو ایسا کوئی واقعہ پیش آئے گا تو یہ تو ایٹ دی اسپاٹ جو اس وقت ڈیسیجن ہوگا دیٹ از ڈفرنٹ ڈسکشن. یہ پہلے سے تھوڑا پلان ہوتا ہے. کبھی آپ یہ سوچ کر نکلے ہیں کہ اگر آج فلاں آدمی نے مجھے گالی دی تو میں یہ کروں گا؟ کبھی یہ سوچ کر نکلے؟ نیور. اٹ از جسٹ اے کیجولٹی. تو جب وہ کیجولٹی ہوتی ہے تو اس وقت آپ فیصلہ کرتے ہیں نا. یس, یہی بات ہے کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, شریعہ کوڈ کا کام یہی تھا نا کہ آپ جو یہ لفظ لکھے ہیں امپریزنمنٹ کے, یہ اسلامکلی درست نہیں ہے, اس لیے اس کو امینڈ کر لیں. ادروائز انہوں نے پروپوز کر دیا کہ یہ اسلامکلی چونکہ ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا یہ آٹومیٹکلی امپلیمنٹ ہو جائے گی یہ بات جو ہم اپنی ججمنٹ میں لکھ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب اسلامکلی یہ بات ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے اس کو اپروو کر دیا ریزولوشن کے ذریعے سے, اور یہ لا بن گیا. 295C 295C ہے بیٹا, آپ نے 95C غلط لکھا ہے نا, 295C ہے. میں نے 295C لکھا تھا, یہ دیکھیں 295C لکھا تھا میں نے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, آپ سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے. جی جی, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ اصول کیا ہے اسلام میں. یہ تو یہاں تک ڈسکشن ہوگی اس قانون کی اسپیسیفکلی. اب عام طور پر جو اسلام کے کرائم اور پنشمنٹ سے ریلیٹڈ اصول ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں. میں نہیں دیتے یہ پیپر میں سوال, میرا نہیں خیال کہ یہ پیپر میں سوال ان کو دینا نہیں چاہیے, ایگزامینر کو نہیں دینا چاہیے. لیکن بعض اوقات آپ کے انٹرویو میں اس طرح کی ڈسکشن آ جاتی ہے انٹرویو میں. ٹھیک ہے, بیٹا یہ اب قانونی نقطے میں نہیں جانتا, میں آپ کو اس کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ اس لا کی ہسٹری کیا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کوئی وکیل ہی بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا طریقہ کار, پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا جاتا ہے امینڈمنٹ کے بعد. تو یہ تو ایک لیگل میٹر جو بھی ہوگا, ظاہر ہے انہوں نے وہ ساری ڈیمانڈز پوری کی ہوں گی, آف کورس اس کے بغیر تو نہیں بنتا نا. تو اس لیے ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ وہ ہمارا ڈومین ہے. کیپٹل پنشمنٹ کا معنی ہے سزائے موت. کیپٹل پنشمنٹ کے کیا معنی ہے؟ سزائے موت. جی ملے گی, اویلیبل ہے یہ کتاب.
محمد اسماعیل قریشی والی کتاب اویلیبل ہے مارکیٹ میں. یہ آپ کو ادارہ اسلامیات انارکلی سے مل جائے گی آف کورس. یہ کتاب اویلیبل ہے جی. اچھا جی, واٹ از کرائم؟ کرائم ہوتا کیا ہے؟ چونکہ ہم تھوڑا سا جوڈیشل میٹرز کو ابھی ڈسکس کریں گے, اسلام نے کیا اصول سکھائے ہیں جوڈیشل میٹرز کے حوالے سے. جرم اور انصاف کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ کرائم, کرائم کو ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ گریو آفینس از کالڈ کرائم. گریو آفینس از کالڈ کرائم. جہاں پر کرائم ہوگا وہیں پہ انصاف کا بھی تصور آئے گا ذہن میں. پہلی چیز کرائم, جرم. ڈکشنری کے اکارڈنگلی اس کے جو میننگز ہیں وہ ہے گریو آفینس, اور کہا جاتا ہے ایکٹ which is punishable by law, that is called crime. ایسا کام جس کے کرنے پر قانون نے کوئی سزا کا تصور دیا ہو, اس کام کو جرم کہا جاتا ہے. ایسے عمل کو جرم کہا جاتا ہے. وہ عمل جس پہ قانون میں کوئی سزا کا تصور ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرم کہتے ہیں اس کو. اور جہاں جرم آتا ہے وہاں پر تصور آئے گا عدل کا, جسٹس کا. جسٹس کا تصور وہیں ہوگا, ظاہر ہے جہاں جرم ہے وہاں عدل کا تصور بھی ہوگا. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایکسرسائز آف اتھارٹی, ایکسرسائز آف authority in maintenance of rights, کسی کو اس کے حقوق دلانے کے لیے جو اختیارات کا استعمال کرتے ہیں ججز, اس کو کہا جاتا ہے عدل دینا, انصاف دینا. because they are authorized to do so, ان کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو سپریسڈ اور ڈپرائیوڈ آف رائٹس ہوتے ہیں, تو ان کو رائٹس دلانے کے لیے جو اتھارٹی استعمال کرتے ہیں ججز, اس کا نام ہے عدل قانون کی اصطلاح میں. اور یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, دا فیمس مسلم اسکالر ابو الحسن الماوردی, ابو الحسن الماوردی, یہ اس شعبے میں اتھارٹی مانی جانے والی شخصیت ہیں. ہم ان کی کتاب الحکم السلطانیہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں. اب ہماری جو گفتگو ہے الحکم السلطانیہ کس کی بک ہے؟ ابو الحسن الماوردی کی, who is known as an authority in discussion of Islamic state matters, especially judicial matters. وہ کہتے ہیں کہ جرائم کی 3 قسمیں ہیں. جرائم کی 3 قسمیں ہیں, اور انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے جرم کو, انہوں نے جو جرم کی ڈیفینیشن بتائی ہے کرائم کی, وہ آپ نوٹ کر لیں. پہلے اردو میں نوٹ کر لیں پھر انگلش میں. وہ شرعی ممنوعات, وہ شرعی ممنوعات جن پر اللہ تعالی نے, جن پر اللہ تعالی نے حد یا
تعزیر کی سزا سنا کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو اسے جرم کہتے ہیں۔ وہ شرعی ممنوعات جن پر اللہ تعالی نے کسی حد یا تعزیر کی سزا سنا کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو اسے جرم کہا جاتا ہے۔ انگلش میں those religious prohibitions, those legal or religious prohibitions, legal or religious prohibitions on which Allah has shown his کا H کیپٹل آئے گا، on which Allah has shown his disliking, through a punishment of حد، اب یہ اسی طرح حد لکھ دیں، حد اور تعزیر، اس کو ویسے لکھ دیں۔ یہ ٹرمز ہیں چونکہ ان کو آپ وہ نہیں کرتے ٹرانسلیٹ۔ Those religious or legal prohibitions on which Allah subhanahu wa ta'ala has shown his disliking through a punishment of had or ta'zir. جی میں بتاتا ہوں، ابھی میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں۔ یہ تعزیر کیا ہوتے ہیں اور حدود کیا ہوتے ہیں یہ ابھی میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں۔ سو آگے جو آپ ہیڈنگ لکھیں گے وہ ہے کائنڈز آف کرائم، جرم کی اقسام 3 ہیں۔ There are 3 types of crime. Number one are called crimes of حدود، یعنی حدود کے جرائم۔ نمبر 1 حدود کے جرائم۔ نمبر 2 crimes of قصاص، قصاص اینڈ دیت، crimes of قصاص اینڈ دیت۔ نمبر 3 crimes of تعزیر، تعزیر۔ 3 طرح کے جرائم، حدود کے جرائم، قصاص اور دیت کے جرائم، اور تیسرے تعزیر کے جرائم۔ نمبر 1 کرائمز آف حدود، ان میں کیا کیا ہے؟ ایسے جرائم ہیں یہ جن میں سزائیں اللہ اور اس کے رسول نے خود فکس کر دی ہیں۔ No one can make any fluctuation، کوئی ان سزاؤں کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔ These fixed punishments are called حدود۔ اب ان میں کیا کیا شامل ہیں؟ حدود کے جرائم میں کیا کیا شامل ہیں؟ زنا یعنی ایڈلٹری، قذف یعنی سلینڈر، قذف پہلا میں نے کہا ایڈلٹری، دوسرا میں نے کہا قذف یعنی سلینڈر، قذف کسی پر جھوٹا بہتان لگا کے، سلینڈر۔ تیسرا شراب نوشی،
شراب نوشی یعنی ڈرنکنس، شراب نوشی، ڈرنکنس، چوری، تھیفٹ، چوری یعنی تھیفٹ. اس کے بعد ہے حرابہ. حرابہ کہتے ہیں ڈاکہ زنی کو، حرابہ. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہائی وے رابری. ہائی وے رابری، ڈکیتی کرنا، ڈاکہ زنی. ہائی وے رابری. ارتداد، ارتداد کا معنی ہے اپوسٹیسی. اپوسٹیسی، اپوسٹیسی. ارتداد، مرتد ہو جانا، خدا نہ خواستہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلے جانا، اس کو ارتداد کہتے ہیں، اپوسٹیسی. ان جرائم پر سزائیں اللہ نے خود فکس کی ہیں، اللہ کے رسول نے خود فکس کی ہیں. نو ون کین چینج. دیز آر کالڈ کرائمز آف حدود. نمبر 2، قصاص اور دیت کے جرائم. اس میں آتا ہے مرڈر، مرڈر یعنی قتل. انجریز، انجریز یعنی زخم لگانا، کسی کو زخمی کرنا. اور نمبر 3 ہے ٹو کٹ دا باڈی آرگنز اور ڈسٹرائے. ٹو کٹ اور ڈسٹرائے دا باڈی آرگنز. کسی کی آنکھ نکال دینا، کسی کی ناک کاٹ لینا، کسی کا کان کاٹ لینا، یا اس کو ضائع کر دینا. کسی کی آنکھ اس طرح سے ضائع کر دی کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی. تو یہ جرائم کہلاتے ہیں قصاص اور دیت کے جرائم. تیسرے کون سے تھے؟ تعزیر کے جرائم یا تعزیری جرائم. یہ وہ جرائم ہیں جن میں اسلام نے کوئی سزا مقرر نہیں کی. It is on disposal of the court and judges. یہ ججوں کی ڈسپوزل پہ چھوڑ دیا گیا. فار ایگزامپل کوئی آدمی خیانت کر دیتا ہے، آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی، اب وہ واپس نہیں کر رہا. ظاہر ہے اس طرح کی کئی چیزیں معاشرے میں پیش آتی ہیں. تو ایسے جرائم کو اللہ تعالیٰ نے ججز کی ڈسپوزل پہ چھوڑا ہے کہ وہ حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر گائیڈنس لیں قرآن و سنہ کی، اور خود اس پر سزا کا فیصلہ کریں کہ اس کو کتنی سزا ہونی چاہیے. اس کو 10 دن کے لیے جیل میں ڈالنا ہے، اس کو جرمانہ کرنا ہے، اس کو 4 کوڑے مارنے ہیں، کیا کرنا ہے. تو یہ سزا کون دے گا؟ تعزیر کی سزا دینا کس کا اختیار ہے؟ کورٹس کا، ججز کا. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام کا جوڈیشل سسٹم، اس میں جو ایویڈنس ہے وہ بہت ضروری ہے. اینڈ برڈن آف پروف یہ پڑتا ہے. 2 فریق ہوتے ہیں ہمیشہ کیس میں، 2 پارٹیز ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں مدعی اور ایک کو کہتے ہیں مدعا علیہ. مدعی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پلانٹف. مدعی، پلانٹف. دوسری پارٹی کو کہتے ہیں مدعا علیہ، اس کو کہتے ہیں ڈیفینڈنٹ. تو خوب سمجھ لیں کہ برڈن آف پروف، burden of proof lies on plaintiff. بار ثبوت کس پر ہوگا؟ مدعی پر، مدعی پر. بار ثبوت اس پر ہے. جی حدود میں آئے گا بلاسفیمی، یہ تو ہم ڈسکس کر لیا نا ہم نے. یہ حدود میں ہے، اس کی سزا فکسڈ ہے. جی جی کس پر ہوگا بار ثبوت؟ برڈن آف پروف کس پر ہوتا ہے اسلام میں؟ پلانٹف پر، مدعی پر. اگلی بات، کوالیفکیشن آف ججز
برڈن آف پروف سمجھ نہیں آیا. برڈن آف پروف کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کسی پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. اب وہ اس کا ثبوت بھی لائے. اگر ثبوت نہیں لائے گا تو اس نے جھوٹا الزام لگایا نا. پھر تو ثبوت نہیں لائے گا تو یہ ثبوت دینا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ یہ غلط ہے نا بیٹا, یہ غلط ہے. یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے صحیح کہا, بٹ یوزلی ڈیفینڈنٹس آر آسکڈ فار پروف آف انوسینس. یہ غلط ہے, دس از رانگ. اس طرح تو پھر کوئی بھی کسی پر الزام لگا لے, کیونکہ اس نے پروف دینا نہیں ہے. دوسرے کو اس کی عزت اچھالنے کے لیے, اس کی پگڑی اچھالنے کے لیے کوئی کسی پر الزام لگا دے, کیس کر دے. دس از رانگ. یہ تو معاشرے میں ریسٹلیسنس پیدا ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ لیکن سر جو سزائیں اسلام میں بتائی ہیں ہم وہ تو نہیں, یہ تو بیٹا ہمارا ڈومین نہیں ہے نا. ہم تو اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں نا, سزائیں دے تو نہیں نہ سکتے ہم. ہم تو بیچارے اسٹوڈنٹ, ٹیچر, ہمارے ڈومین میں کیا آتا ہے؟ ہم تو صرف ڈسکس ہی کر سکتے ہیں بس. سو ہم ڈسکس کریں گے. ڈکیتی ہوتی ہے تو وہ بندہ یہ تو بتا سکتا ہے, دیکھو میرے کانوں سے اس نے بالیاں یوں چھینی کہ میرے کان بھی زخمی ہو گئے, مجھے پسٹل کا بٹ مارا دیکھے میں زخمی ہو گیا ہوں. کچھ تو دے گا نا جس سے پتہ چلے کہ واقعی یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. کچھ تو بتائے گا نا. تو اس کی بات پہ ایف آئی آر جب کروانے جائے گا تو کچھ تو بتائے گا کہ اس وقت میں موٹر وے پہ فلاں جگہ پہ تھا جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو یہ بہت ضروری ہے. سو یہ qualification of judges is very important. اسلام کہتا ہے کہ جج should be highly qualified as far as the law matters are concerned. He should have a firm grip on these matters. Qualification of judges. Number 1, الماوردی کہتے ہیں, کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ الحکم السلطانیہ. ایکڈیمک ایکسیلنس نمبر 1 کوالیفیکیشن میں پہلی چیز ایکڈیمک ایکسیلنس. یعنی اعلی تعلیمی قابلیت. اعلی تعلیمی قابلیت ہو جج کی. جج صاحب قانون کے ماہر ہوں. نمبر 2 انٹیگریٹی اینڈ امپارشلٹی. انٹیگریٹی اینڈ امپارشلٹی. جج صاحب باعث نہ ہوں, غیر جانبداری ان کی واضح ہو. غیر جانبداری واضح ہو. نمبر 3 suitability of character. Suitability of character. He should bear a sound moral character. جج صاحب ہوش میں رہتے ہوں, جب فیصلہ لکھ رہے ہوں تو ہوش میں ہوں, اور کسی کی فون کال آنے پر ریٹائرنگ روم میں نہ چلے جائیں اور لکھا ہوا فیصلہ بدلوا دیں. پھر یوں نہ ہو. جج کا تو مورل کیریکٹر کمال ہونا چاہیے. کمال کمال سوٹیبلٹی آف کیریکٹر. چنانچہ آپ کو علم میں ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں جو جوڈیشری کے حوالے سے لیٹرز لکھے تھے ججز کے نام, ان میں ٹاپ موسٹ ابو موسیٰ اشعری
ابو موسیٰ اشعری ون آف دا ججز، بصرہ کے جج تھے. ابو عبیدہ ابن الجراح، ان کے نام لیٹر لکھا تھا. قاضی شریح کے نام. کہ دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو جوڈیشری میں لوگوں کو انصاف دینے کا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اینڈ دس از این obligatory duty assigned by Allah subhanahu wa ta'ala. And it is sunnah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam to decide the matters. یہ حضرت عمر نے ان کو ہدایات دی تھی، اور یہ جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے علیحدہ کرنے کا کانسیپٹ اسلام کا ہے. سیپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ رکھا جائے. کیوں؟ کوئی انفلوئنس نہ کرے عدلیہ کے فیصلوں کو. تیسرا نام قاضی شریح کا ہے، قاضی شریح. قاضی شریح ایک بہت بڑے جج گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں. جج تو ہماری تاریخ میں بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، لیکن قاضی شریح کے تو پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں. ابو موسیٰ اشعری کی پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے. جج تو بڑے گزرے ہیں جنہوں نے صرف جوڈیشری کو ٹھیک نہیں کیا، باقی ہاسپٹلز ٹھیک کرنے چل پڑے تھے، ڈیم بنانے چل پڑے تھے. آپ کو معلوم ہے، اور وہ ڈیم بن گئے، ہاسپٹل درست ہو گئے. اپنا ڈپارٹمنٹ درست نہیں کیا، دوسروں کے ڈومین میں انٹرفیئر کرنے چل پڑے. یہاں ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سیپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو. ہر کوئی اپنا کام کرے گا. آپ کو اپنا کام کرنا ہے، ججز کو اپنا کام کرنا ہے. آپ کون ہوتے ہیں ججز کے انٹرفیئر کرنے والے؟ اوپر سے فون آیا اور ججز سے ڈکٹیٹ کروایا جائے ان کو کہ جی فیصلہ یوں لکھیں. وائی؟ تو جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ اسلام کا تصور ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی سمجھ؟ اسی طرح سے ایک اہم بات، کین ویمن بیکم قاضی اینڈ جج ان اسلام؟ کوشچن ہے. یس، ویمن کین بیکم جج اینڈ قاضی. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس کے حق میں ہیں. وہ کہتے ہیں یس دے کین بیکم قاضی اینڈ جج. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یس دے کین بیکم جج. لیکن جو ایسے میٹرز ہیں جس میں حدود کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، حدود کے فکس سزاؤں کے فیصلے بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے، بعض ایسے فیصلے آتے ہیں، قتل کے ایسے فیصلے آتے ہیں، بعض ٹیررزم کے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں، ججز کو بھی ٹیریفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایسے کیسز میں خواتین کو ایوائڈ کیا جائے، ان کے پاس ایسے کیسز نہ بھیجے جائیں. امام صاحب کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خواتین میں ایک لینینٹ اسپیکٹ رکھا ہوا ہے، ان کی شخصیت میں ایک نرمی کا پہلو ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ دے بیٹھیں جو اسلامکلی ٹھیک نہ ہو اور ان کی آخرت خطرے میں پڑ جائے فیصلہ دینے والی جج کے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین they don't have the ability, they are competent enough to become judge. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا اس پر تو کنسنسس ہے
کہ ویمن کین بیکم ججز اینڈ قاضی. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, اس کو آپ کو لکھنا آنا چاہیے. اسی طرح سے حضرت عمر کے دور میں ججز کو یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ آپ اس کو ایک مقدس ڈیوائن ریسپانسبلٹی جو آپ کو اسائن کی گئی ہے, اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کریں, اور یہ کہا کہ the decision should not be verbal, it must be implemented properly. جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فیملی میٹرز میں دے آر بیٹر ججز. خواتین جو ہیں فیملی میٹرز میں دے آر بیٹر ججز بیکاز دے ہیو پراپر پرسپشن آف دیز ایشوز. لہٰذا وہ بہتر فیصلے دے سکتی ہیں. ایسے کیسز میں ان کو پریفر کیا جانا چاہیے ججز کے طور پہ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو فیصلہ جج دیتا ہے وہ جتنا اچھا کیوں نہ ہو, اگر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو سفرر کو ریلیف نہیں ملے گا. سو وربل ڈیسیژن از یوز لیس until unless it is implemented practically. لہذا جو ججز کے فیصلے ہیں تو عمر کہتے ہیں ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اب یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے وہی آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ if the judge feels after the decision there is something wrong, he must immediately take back his decision and reconsider it. There should not be prestigious matter. To err is human. غلطی ہو سکتی ہے نا, فوراً ریئلائز ہو گیا کہ فیصلہ درست نہیں ہے تو اس کو ریورٹ کرے اور اس کو ریکنسیڈر کرے. یہ بہت اہم بات ہے. سو اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو. قرآن مجید کی آیات بھری ہوئی ہیں. سورہ نور ورس نمبر 4, سورہ نور ورس نمبر 2 and 4, سورہ بقرہ ورس نمبر 187. نوٹ کر لیں پلیز ریفرنسز. سورہ بقرہ ورس نمبر 187, سورہ المائدہ ورس نمبر 42, 44, سورہ المائدہ ورس نمبر 42, 44, 45, 47, 48 and 50. یہ سورہ المائدہ کی تھی سارے ریفرنسز. سورہ انعام ورس نمبر 115 and 117. سورہ انعام ورس نمبر 115 and 117. سورہ نساء, سورہ نساء کی ورس نمبر 35, 35, 58, 60, 61 and 65. 65. سورہ بقرہ ورس نمبر 283. سورہ بقرہ ورس نمبر 283. دین سورہ نحل, سورہ نحل کی ورس نمبر 90. سورہ نحل کی ورس نمبر 90. سورہ المائدہ کی ایک اور ورس ایڈ کر لیں. سورہ المائدہ ورس نمبر 8. ورس نمبر 8. سورہ نور کی ورس نمبر 2 and 4 اینڈ سورہ نور کی ورس نمبر 51. جی یہ ریفرنسز ہمارے جوڈیشری کے حوالے سے یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کس کے تحت. اور وہ مشہور یہ بھی لکھ لیجئے کہ جب جج فیصلہ کرے گا تو سب سے پہلے کہاں سے ڈھونڈے گا ریفرنس؟ بیسک سورسز سے, قرآن سے, سنہ سے, پھر قیاس, اجماع, اجتہاد, یہاں سے تلاش کرے گا. یہ سورسز ہیں نا ہمارے اسلامک شریعہ کے, معلوم ہے نا آپ کو. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک ٹو ڈسکس. اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے
اور اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے آپ کو. میں 3 بج گئے ہیں, ہماری کلاس 1 گھنٹہ اور ہوگی, 1.5 گھنٹہ. ہم آپ کو 10 منٹ کی بریک دیں.